جب تک کسی کی تعریف ہم نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتا نہ ہو. کسی کا اگر بیک گراؤنڈ نہیں ہمیں معلوم ہے، اس کا پس منظر نہیں معلوم ہے، اس کی پرانی زندگی کے حالات ہمیں نہیں پتا ہے، تو یاد رکھیے ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے. لہذا ہمارے جو برادران وطن ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ہندو بھائی ہیں، ان تک بھی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سن کر کے ان تک پہنچانے کا کام کرنا ہے. لہذا نبی علیہ السلام کی سیرت کو شروع کیا جائے اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے مکہ کا جو بیک گراؤنڈ تھا، اس کا جو پس منظر تھا اور اس کی جو پرانی زندگی تھی، پرانی حالات تھے، اس کا میں تذکرہ کروں. لہذا یاد رکھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے تھے، جن کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور قربانی کے دنوں میں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی یاد میں جانور ذبح کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے جو حضرت ہاجرہ سے تھے، ان کا نام اسماعیل تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا جب 14 سال کی عمر میں، یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال کے ہوئے تو مائی ہاجرہ کا جب انتقال ہو گیا اور مکہ ہی کے اندر آپ نے ایک شادی کی اور اس کے بعد کسی وجہ سے طلاق ہوا اور پھر دوسری جگہ پر انہوں نے نکاح کیا تو اس سے ان کی 12 اولاد ہوئی. جب 12 لڑکے ہوئے تو ان 12 لڑکوں میں سے ایک لڑکا ایسا تھا جس سے یہ نسل چلی، اور یہ نسل جو ہے جو چلی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر آ کر کے رکی ہے. لہذا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اتنی بات سمجھ میں نہیں؟ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر دیکھا جائے تو تقریباً 4,500 سالوں کا فاصلہ ہے. لہذا اگر ہم اسے بیان کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو اصل سیرت ہے وہ چھوٹ جائے گی. لہذا ہم اسے مختصر کرتے ہیں اور مختصر کر کے ہم حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کے حضور علیہ السلام کے دادا سے اس بات کو اسٹارٹ کرتے ہیں.